امریکہ کا وینزویلا پر حملہ، گرفتار صدر نکولس مدورو اور اہلیہ سیلیا فلورس کو نیو یارک پہنچا دیا گیا۔ نکولس مدورو کو بروکلن حراسی مرکز میں رکھا گیا ہے۔ وینزویلا کے صدر کو آج عدالت پیش کیا جائے گا۔ منشیات اور دہشت گردی کے الزامات کے تحت مقدمہ چلے گا۔ امریکی صدر نے وینزویلا کے صدر کی تصویر اپنے سوشل میڈیا سے ریلیز کی۔ امریکہ کا وینزویلا میں اقتدار کی منتقلی تک معاملات خود چلانے کا اعلان۔ صدر ٹرمپ کہتے ہیں امریکی تیل کمپنیوں کو وینزویلا بھیجیں گے۔ وینزویلا پر دوسرے مرحلے میں فضائی حملوں کا منصوبہ بنایا ہے۔ وینزویلا کے صدر کو پکڑنے کی ویڈیو ٹی وی شو کی طرح لائیو دیکھی۔ ڈکٹیٹر مدورو منشیات سمگلنگ کے وسیع نیٹ ورک کے سرپرست تھے۔ مدورو اور ان کی اہلیہ امریکی انصاف کی بھرپور طاقت کا سامنا کریں گے۔ امریکی حملے کے بعد وینزویلا کی تیل برآمدات مفلوج ہو گئی۔ امریکی فوجی کارروائی پر سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس کل ہوگا۔ امریکی حملوں کے نتیجے میں وینزویلا کا دارالحکومت کراکس دھماکوں سے گونج اٹھا۔ امریکی فوج نے جنگی طیاروں اور ہیلی کاپٹرز کی مدد سے دفاعی ہیڈ کوارٹرز اور عسکری بیسز کو نشانہ بنایا۔ لڑاکا طیاروں کی نچلی پروازیں حملے کراکس، مرانڈا، آراگوا اور لاگویرا ریاستوں میں ہوئے۔ شہری خوفزدہ نکولس مدورو اور اہلیہ سیلیا فلورس پر نیو یارک کی وفاقی عدالت میں فرد جرم عائد۔ وینزویلا صدر پر منشیات و تباہ کن ہتھیار رکھنے کا الزام۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کہتے ہیں وینزویلا کے صدر پر 2020 میں فرد جرم عائد کی گئی تھی۔ مدورو وینزویلا کے قانونی صدر نہیں تھے۔ مدورو کو بہت پرکشش پیشکش بھی کی گئی تھی۔ صدر ٹرمپ گیم نہیں کرتے، جو کہتے ہیں وہ کر کے دکھاتے ہیں۔ صدر ٹرمپ کا وینزویلا کی نائب صدر کو بطور صدر حلف دلانے کا دعویٰ۔ وینزویلا کی نائب صدر ڈیلسی روڈریگز کا صاف انکار۔ امریکی فوجی کارروائی کو جارحیت قرار دے دیا۔ ڈیلسی نے امریکی حملے کا جواب دینے کے لیے خصوصی دفاعی کونسل بلا لی۔ کہا مدورو نکولس چاہے امریکی حراست میں ہیں، وہ وینزویلا کے واحد صدر ہیں۔ وینزویلا دوبارہ کبھی کسی سلطنت کی قانونی نہیں بنے گا۔ امریکی صدر نے دعویٰ کیا تھا۔ وینزویلا کی نائب صدر نے وزیر خارجہ مارکو روبیو سے بات کی ہے۔ امریکی حملوں کے بعد وینزویلا میں قومی ایمرجنسی کا اعلان۔ وینزویلا حکومت کی امریکی حملوں کی شدید مذمت، فوجی جارحیت قرار دے دیا۔ وینزویلا کے وزیر داخلہ کا کہنا ہے امریکی فوجی کارروائیوں کے باوجود وینزویلا کے عوام ڈٹے رہیں گے۔ یہ ہماری پہلی جنگ نہیں، حملوں کے اختتام پر فتح وینزویلا کی ہوگی۔ وینزویلا حکومت کے مطابق حملوں میں شہری اور فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا تھا۔ وینزویلا پر حملہ عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ ایک خود مختار ملک پر حملہ کرنا جنگ ہے۔ میئر نیو یارک زہران ممدانی کا وینزویلا میں امریکی کارروائی پر رد عمل۔ کہا وینزویلا صدر اور ان کی اہلیہ کو نیو یارک کی جیل میں رکھنے کا منصوبہ ہے۔ امریکی کارروائی سے نیو یارک میں رہنے والے وینزویلا کے شہریوں پر اثر پڑے گا۔ امریکی سینیٹر برنی سینڈرز کا ڈونلڈ ٹرمپ کی وینزویلا پالیسی پر سخت رد عمل۔ کہا ڈونلڈ ٹرمپ کو کانگریس کی اجازت کے بغیر جنگ چھیڑنے کا اختیار نہیں۔ امریکہ کو وینزویلا جلانے یا اس کے وسائل پر قبضے کا حق حاصل نہیں۔ وینزویلا پر حملہ عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ امریکی صدر کا اقدام دنیا کو مزید غیر محفوظ بنا دے گا۔ برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر کا وینزویلا میں نکولس دور کے خاتمے پر اطمینان۔ کہا مدورو کو غیر قانونی صدر سمجھتے تھے، ان کے جانے پر کوئی افسوس نہیں۔ وینزویلا میں پرامن اور محفوظ انتقال اقتدار کے خواہاں ہیں۔ فرانسیسی صدر میکرون بولے وینزویلا کے عوام نکولس مدورو کی آمریت سے آزاد ہو گئے۔ مدورو نے اقتدار پر قبضہ کر کے بنیادی آزادیوں کو پامال کیا۔ وینزویلا میں اقتدار کی منتقلی پرامن ہونی چاہیے۔ اطالوی وزیر اعظم نے کہا وینزویلا میں امریکی فوجی کارروائی جائز ہے۔ امریکی کارروائی کو دفاعی اقدام قرار دیتے ہیں۔ چین، ایران، کولمبیا اور کیوبا کی امریکی حملے کی شدید مذمت۔ روسی وزارت خارجہ کا کہنا ہے وینزویلا پر امریکی حملے کا کوئی ٹھوس جواز نہیں، بات چیت سے راستہ تلاش کیا جائے۔ کراچی پولیس کی بڑی کامیابی، مائیکل آچی قتل کیس کا مرکزی ملزم گرفتار۔ اعتراف جرم بھی کر لیا۔ ملزم مسرور حسین نے دوران تفتیش انکشاف کیا مقتولہ میرے ساتھ رابطے میں بھی تھی۔ مقتولہ تویز کرتی تھی، جس سے پریشان ہو کر اسے بچوں سمیت قتل کر دیا۔ پہلے خاتون کو تعویذ چلانے والی جگہ پر لے جا کر قتل کیا گیا، بعد میں بچوں کو بھی اسی جگہ لے جا کر موت کے گھاٹ اتار دیا۔ پولیس کی ملزم سے مزید تفتیش جاری۔
ملک کے میدانی علاقوں میں دھند کے ڈیرے حد نگاہ محدود. موٹر وے M1 پشاور سے راشقئی تک بند کر دیا گیا. M2 لاہور سے کوٹ مومن تک بڑی گاڑیوں کے لیے بند. M4 پنڈی بھٹیاں سے ملتان. M5 پر ملتان سے روہڑی تک گاڑیوں کا داخلہ ممنوع. قومی شاہراہ پر اوکاڑا، ساہیوال، میاں چنو، خانیوال، ملتان، لودھراں، بہاولپور اور صدیق آباد میں دھند کے ڈیرے ہیں. قومی شاہراہوں پر حد نگاہ 50 سے 100 میٹر تک ہے. ترجمان موٹر وے پولیس کی ڈرائیورز کو فاگ لائٹس استعمال کرنے کی ہدایت. پاک فوج کا برزل پاس کھولنے کا سنو کلیئرنس آپریشن. کیپٹن عصمت، سپاہی رضوان اور مشین آپریٹر عیسیٰ شہید ہو گئے. جوانوں نے سخت موسمی حالات اور چیلنجنگ آپریشن کے دوران قربانی دی. برزل پاس پر برف ہٹانے کے آپریشن کی قیادت کیپٹن عصمت نے کی. کیپٹن عصمت، 2 فوجی جوان اور 1 سویلین مشین آپریٹر برف تلے دب گئے تھے. انتھک کوششوں کے بعد چاروں کو برفانی تودے سے نکال لیا گیا. کیپٹن عصمت، سپاہی رضوان اور مشین آپریٹر عیسیٰ نے جام شہادت نوش کیا. 28 سالہ کیپٹن عصمت کا تعلق لاہور سے ہے. برزل پاس پر برفانی تودہ ہٹانے کا آپریشن کامیابی سے مکمل. پاک فوج نے بھاری مشینری کے ذریعے برزل پاس کو آمد و رفت کے لیے کھول دیا. صدر وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ پنجاب کی جانب سے جبکہ وزیر داخلہ کی جانب سے بھی پاک فوج کے شہیدوں کی عظیم قربانی کو سلام پیش کیا گیا. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار چین میں بیٹھ کر متحرک سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان کو ٹیلی فون. یمن سے متعلق سعودی وزارت خارجہ کے بیان کا خیر مقدم. اسحاق ڈار نے خطے کی صورتحال کو خوش اسلوبی سے حل کرنے کے لیے تمام فریقین کی کوششوں کو سراہا. دونوں رہنماؤں کا خطے کی صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال. اسحاق ڈار کا متحدہ عرب امارات کے وزیر خارجہ شیخ عبداللہ بن زید ال نہیان سے بھی ٹیلی فونک رابطہ. دونوں رہنماؤں کا خطے میں مثبت پیش رفت اور بہتری کے رجحان پر اطمینان کا اظہار. اسحاق ڈار کے ترکی کے وزیر خارجہ سے بھی ٹیلی فونک گفتگو. مسائل کے حل کے لیے مکالمے اور سفارتکاری کے ذریعے فریقین کی کوششوں کو سراہا. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار آج 7 میں پاک چین وزیر خارجہ اسٹریٹجک ڈائیلاگ کی صدارت کریں گے. اسٹریٹجک ڈائیلاگ میں 2 طرفہ تعاون کا جائزہ لیا جائے گا. پاکستان نے بھارتی وزیر خارجہ کے الزامات مسترد کر دیے. ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے بھارت علاقائی عدم استحکام میں اپنے کردار سے توجہ ہٹانے کی کوشش کر رہا ہے. پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے فروغ میں بھارت کی دستاویزی مداخلت حقیقت ہے. کمانڈر کلبھوشن یادو پاکستان کے خلاف منظم ریاستی سرپرستی میں دہشت گردی کی واضح مثال ہیں. سرحد پار ٹارگٹ کلنگ، پراکسس کے ذریعے تخریبی کارروائیاں، دہشت گرد نیٹ ورکس کو خفیہ مدد تشویشناک ہے. بھارتی طرز عمل ہندوتوا کے انتہا پسندانہ نظریے اور اس کے پرتشدد حامیوں سے مطابقت رکھتا ہے. بھارتی کرکٹ بورڈ انتہا پسند مودی حکومت کے نرغے میں کولکتہ نائٹ رائڈرز کی ٹیم مینجمنٹ کو بنگلہ دیشی فاسٹ بالر مستفیض الرحمان کو اسکواڈ سے ریلیز کرنے کی ہدایت. سیکرٹری BCCI کا کہنا ہے کولکتہ نائٹ رائڈرز کو مستفیض الرحمان کو اسکواڈ سے ریلیز کرنے کا کہہ دیا ہے. مستفیض الرحمان IPL 2026 کے لیے منتخب ہونے والے واحد بنگلہ دیشی کرکٹر تھے. شیو سینا کے رہنما آنند دوبے کا کہنا ہے بنگلہ دیشی کرکٹرز کو IPL نہیں کھیلنے دیں گے. رہنما BJP سنگیت سنگھ سوم نے دھمکی دیتے ہوئے کہا ہے کہ مستفیض الرحمان کو ایئرپورٹ سے باہر نہیں نکلنے دیں گے. چند روز پہلے انتہا پسند ہندو کارکن کی جانب سے مستفیض الرحمان کو جان سے مارنے کی دھمکی دی گئی تھی. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے اوکلاہوما ہارٹ ہاسپٹل کے چیئرمین بورڈ آف ڈائریکٹر ڈاکٹر نعیم طاہر کی سربراہی میں وفد کی ملاقات. وزیر اعلیٰ مریم نواز کی انٹراویسکولر سرجری کے لیے جدید ترین آلات کی خریداری کے لیے اقدامات کی ہدایت. پنجاب میں امراض قلب کے لیے انٹراویسکولر سرجری کی جدید ترین تکنیک متعارف کروانے کا فیصلہ. امریکن ڈاکٹر سرجری کے لیے ڈاکٹرز کو ٹریننگ دیں گے. چلڈرن نشتر اور جناح اسپتال کے ڈاکٹرز کو ٹریننگ کی تجویز پر اتفاق. مریم نواز نے جناح انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی اور نواز شریف میڈیکل سٹی میں امراض قلب کا جدید طریقہ کار متعارف کرانے کے لیے اقدامات کا حکم دے دیا.